السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشیانہ شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے آشیانہ شاہین کا۔ اور بھائی آج جو میں نے آپ کو کہانی سنانے کے لیے انتخاب کیا ہے وہ کہانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ واقعہ ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی ہیں، اور جو 1,24,000 پیغمبر آئے اسی میں ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جو تھا موضوع تھا، یہ اختیار تھا کہ وہ پانی، ہوا، چرند پرند، انسان، جنات سب کی بولیاں سمجھتے تھے، سب سے باتیں کرتے تھے، اور جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ان سب کی بولیوں کو سمجھ لیتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دریا کے کنارے جا بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کرنے لگے غور۔ بڑے خوش تھے اور دریا کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دریا پہ دیکھا کہ دریا کے کنارے کنارے ایک جو تھی وہ آ رہی تھی چیونٹی۔ اب چیونٹی کے منہ میں تھا کھانا، ذرہ، جسے چیونٹی کا کھانا تو ایک چھوٹا سا معمولی سا ذرہ ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، وہ لیے چلی آ رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے کہ دیکھیں یہ چیونٹی اب دانا لے کر آ رہی ہے دریا کے کنارے کنارے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے آ کر رک گئی، ٹھہر گئی۔ جب وہ ٹھہر گئی تو دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور مینڈک نے اپنا منہ کھولا۔ جب مینڈک نے منہ کھولا تو چیونٹی جو تھی وہ دانے کے ساتھ ہی اس کے منہ میں چلی گئی، مینڈک کے منہ میں، اور مینڈک نے لگا لیا غوطہ دریا میں اور مینڈک ہو گیا غائب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ چیونٹی آئی اس کے اور جو ہے مینڈک کے منہ میں چلی گئی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دوبارہ جو ہے وہ مینڈک نمودار ہوا، اس نے اپنا منہ کھولا اور چیونٹی جو تھی وہ مینڈک کے منہ سے باہر آ گئی اور جانے لگی۔ مینڈک جو ہے دریا میں چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو آواز دی کہ اے چیونٹی رک جا، ٹھہر جا، ذرا میری بات تو سن۔ چیونٹی نے کہا جی فرمائیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ چیونٹی میری سمجھ میں نہیں آیا یہ ماجرا کیا ہے کہ تو ابھی آئی تھی، تیرے منہ میں ایک دانہ تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ دانے کے ساتھ تو مینڈک کے منہ میں چلی گئی، اور تھوڑی ہی دیر بعد جب تو مینڈک کے منہ سے باہر آئی تو تیرے منہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، دانہ نہیں ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ تو چیونٹی نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں روزانہ اسی طرح آتی ہوں اور میرے منہ میں ایک دانہ ہوتا ہے اور یہ مینڈک آتا ہے، مجھے لے کے جاتا ہے۔ یہ جو دریا ہے اس کی گہرائی میں ایک پتھر ہے، بہت بڑا پتھر، اس میں ایک کیڑا ہے۔ اب اس پتھر کے میں وہ جو پتھر ہے اس میں کہیں بھی راستہ نہیں ہے باہر آنے کا، اور تو بھئی وہ کیڑے کو غذا پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ میں روزانہ غذا لے کر آتی ہوں اس کیڑے کی، اور یہ اس کا کام مینڈک کا یہ ہے کہ یہ مجھے لے کر جاتا ہے اور پھر واپس مجھے دریا کے کنارے لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جب یہ مجھے لے کر جاتا ہے تو پتھر کے جو منہ ہے اس کے اوپر یہ اپنا منہ کھول دیتا ہے، میں اندر چلی جاتی ہوں، اس کیڑے کو خوراک پہنچاتی ہوں اور اپنا کام ختم کر کے میں واپس چلی جاتی ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ چیونٹی یہ تو بتا کہ کبھی تو نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کیڑا کیا کہتا ہے، باتیں کرتا ہے وہ کیڑا؟ کہا ہاں، وہ کہتا ہے کہ میرے رب تو نے مجھے وہاں رزق پہنچایا جہاں کوئی رزق پہنچانے والا نہیں ہے، اے میرے اللہ اپنی جو بندے ہیں ان پر بھی تو اسی طرح رحمت برسانا، رحمت پہنچانا، ان کو اپنی رحمت میں لینا، جس طرح تو نے مجھے رزق پہنچایا، مجھ پر رحمت کری۔ تو وہ کیڑا جو ہے روزانہ یہی دعا دیتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چیونٹی کی یہ بات سنی تو بڑی سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر رزق دیتا ہے جہاں پر رزق جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن میرا رب ہے کہ اس کو وہاں بھی رزق عطا کر رہا ہے جہاں کوئی بھی رزق پہنچا نہیں سکتا۔ تو کیوں نہ میں ایک دن بڑا اللہ تعالیٰ پہ بڑا پیار آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، سوچا اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو ایسی جگہ سے رزق پہنچا رہا ہے، ہر بندے کو رزق پہنچا رہا ہے، ہر انسان کو، چرند پرند سب کو تو رزق پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے
کہ ایک دن میں تیرے تمام مخلوق ہے نا تیری، اس کی میں دعوت کروں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو نا یہ بڑا شوق پیدا ہو گیا کہ بھائی صرف اور صرف جو ہے نا ایک دن کی بات ہے، میں ساری مخلوق کی دعوت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک موقع دے دے کہ میں تیری ساری مخلوق کی جو ہے نا ایک دن دعوت کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ سلیمان تو ایسا نہیں کر سکے گا، چھوڑ دے اس بات کو۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا بہت جو تھے فریاد کرنے لگے، ایک طرح سے اپنی بات منوانے لگے کہ بھئی نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بس صرف ایک وقت کا کھانا مجھے موقع دے دے کہ میں تیری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں، کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ شوق پیدا ہو گیا ہے چینٹی کو دیکھ کر اور وہ مینڈک کا واقعہ سن کے کہ میں تیری مخلوق کو صرف ایک وقت کا کھانا کھلا سکوں، تو مجھے اجازت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان تم ایسا نہیں کر سکو گے، کہا آپ اجازت دے دیں، اے میرے رب یہ آپ کا ہی دیا ہوا رزق ہے جس میں سے میں آپ کی مخلوق کو صرف اور صرف ایک وقت کا کھانا کھلانا چاہ رہا ہوں، تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اب بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام بار بار اصرار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا منع کرتا رہا کہ سلیمان تم یہ نہیں کر پاؤ گے، تمہیں ایسی قدرت حاصل نہیں ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے بڑی وہ کری نا فرمائش، ایک طرح سے کہا کہ بھئی ایک وقت کا کھانا کھانے کی اجازت آپ دے دیں، آپ کا ہی دیا ہوا رزق ہے، میں اسی میں سے آپ کے جو ہے وہ مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان جاؤ اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو، ایک وقت کی دعوت کر دو۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا خوشی سے نا چاروں طرف یہ اعلان کروا دیا کہ بھئی میں جو ہوں تمام مخلوق کی دعوت کر رہا ہوں، اور بہت زبردست قسم کے کھانے پکوائے، اور اتنے کھانے پکوائے کہ جتنے بھی کہتے ہیں اس زمانے میں جانور تھے نا جو حلال تھے وہ ذبح کروا ڈالے کہ لوگوں کی، اور بہت زیادہ کھانے کا اہتمام کیا کہ بھئی ظاہر ہے ساری مخلوق ہے، دریا کے جانور ہیں، خشکی کے جانور ہیں، اور جو ہے جنات ہیں، انسان ہیں، میں تو سب کی کرنے والا ہوں دعوت۔ اس لیے انہوں نے نا بہت بڑا دسترخوان لگایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ سلیمان کہاں سے دعوت شروع کرو گے؟ کہا کہ بھئی میں دریا کے کنارے ہوں، اور دریا کے کنارے ہی میں نے یہ اہتمام کیا ہے، تو میں مچھلیوں سے جو ہے نا دعوت شروع کرتا ہوں، دریا کے کنارے سے دعوت شروع کرتا ہوں، سمندر کے کنارہ یا دریا کا کنارہ جو بھی تھا۔ تو کہا کہ اچھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا آ جاؤ بھئی دسترخوان لگ گیا ہے، دریا کے پاس جا کے نا زور سے آواز دی کہ آ جاؤ کھانا تیار ہے، اور نہ آ کے کھانا کھا لو۔ تو دریا میں سے نا کسی بہت بڑی سی مچھلی نے سر نکالا اور کہا کہ حضرت سلیمان کیا میں نے سنا ہے آپ نے دعوت کی ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، یہ رہا دسترخوان، کھانا شروع کرو۔ مچھلی نے جو تھا نا منہ کھولا اور بھائی 2-3 لقموں میں سارا دسترخوان صاف۔ اب مچھلی نے چاروں طرف دیکھا اور کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ بھئی اور کھانا دو، ابھی تو میں نے کھانا شروع کیا ہے، تو مجھے تو اور کھانا چاہیے، میرے تو پیٹ ہی نہیں بھرا، یہ تو میرا 1-2 لقمے تھے وہ میں نے کھا لیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے نا بڑی حیرت میں آ گئے اور کہنے لگے میرے رب صرف تو ہی ہے جو ساری مخلوق کو رزق پہنچا سکتا ہے، کھانا کھلا سکتا ہے، بے شک صرف تو ہی جو ہے نا رزق پہنچانے میں قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو کھلا سکتا ہے؟ صرف میرا رب ہی رازق ہے، وہی ہم سب کو کھلا سکتا ہے۔ ہمارے پاس کروڑوں روپے ہونا اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو خود کما رہے ہیں، ہم خود کھا رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ رازق تو صرف وہی ہے۔ آپ کو اس نے پیسہ دیا ہے نا، اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو آپ رزق کہاں سے حاصل کرتے؟ آپ کہاں سے کس کو کھلاتے اور خود کیسے کھاتے؟ تو جو بھی پیسہ ہے، جو بھی دولت ہے آپ کے پاس، جو بھی رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، نہ ہم خود کھا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی دوسرے کو کھلا سکتے ہیں۔ رازق
تو صرف اور صرف میرا رب ہے۔ تو اس واقعے سے کیا حاصل ہوا، آپ کو سبق حاصل ہوا ہے نا بھائی؟ تو بھائی آپ نا کمنٹس کے ذریعے مجھے بتائیں کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سبق حاصل ہوا ہے، اپنے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کرنا ہرگز نہیں بھولیے گا، اور بھائی میرے چینل کو کر دیں، اگر اسی طرح کے قصے سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب۔ مجھے جو ہے نا آپ کی رائے کا بہت زیادہ انتظار رہتا ہے، اور میں انتظار کرتی ہوں آپ کی اس رائے کا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو بھائی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہیے، کھانا کھاتے وقت شکر ادا کریے، اور کھانا کھلاتے وقت جب کسی دوسرے کو کھانا کھلائیں نا، جب بھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا کری کہ آپ کسی کو رزق دے رہے ہیں۔ اور جب بھی کسی کو رزق دیں، پیسہ دیں، کپڑے دیں، جو بھی دیں تو ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، وہی مزہ ہے دینے کا۔ اور اچھا خاص طور پہ میں کہوں گی ان لوگوں کو دینے میں بڑا مزہ آتا ہے جو بیچارے اسپتال میں داخل ہیں اور ان کے پاس دواؤں کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہے نا، اگر کوئی اپنے منہ سے کہے نا تو پھر تو کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے، بلکہ بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ لوگ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو بھائی اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کہنے پہ جائیں گے نا تو آپ کو وہ خوشی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ لوگ آج کل تو دیکھیں زمانہ ایسا ہے کہ لوگ بہت زیادہ بیوقوف بھی بناتے ہیں، اس لیے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت خاموشی سے پوری کر دیں، اور کسی پہ ظاہر بھی نہ ہونے دیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے رہیں کہ اس مالک نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ ہم اتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کری۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے آپ کو جو کچھ بھی حاصل ہوا ہو، جو کچھ آپ کی سمجھ میں آیا ہو، مجھے کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا کرے کہ میں جو ہوں لوگوں کی مدد خاموشی سے کروں۔ آج کے لیے میرے خیال میں کافی ہے نا؟ تو بھائی زندگی رہی تو پھر ملیں گے انہی واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔